بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ چند روز میں اس معصیت کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا، نہ اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، بلکہ خود فخر کے ساتھ اپنے گناہوں کے کاموں کو ذکر کرتا ہے۔ ایسا شخص معافی سے دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی معافی المہاجرین وان من الاجہار ان یسر اللہ علی العبد ثم یصبح یفضح نفسہ ویقول یا فلاں۔ خلاصہ مطلب کا یہ ہے کہ سب کے لیے معافی کی امید ہے، مگر جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کھلم کھلا ہی گناہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی تھی، مگر صبح کو خود اپنے کو فضیحت کرنا شروع کیا کہ میاں ہم نے تو فلاں دن فلاں کام کیا تھا، خود اپنی پردہ دری کی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے چھپا لیا تھا۔ کبھی گناہ کی برائی کم ہوتے ہوتے کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی واسطے ایک بزرگ کا قول ہے کہ تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور مجھے کفر کا خوف ہے۔ ہر معصیت اللہ کے دشمنوں میں سے کسی کی میراث ہے، تو گویا گناہ کرنے والا ان ملعونوں کا وارث بنتا ہے۔ مثلاً بدفعلی قوم لوط علیہ السلام کی میراث ہے، کم ناپنا تولنا قوم شعیب علیہ السلام کی میراث ہے، غلو فساد فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے، تکبر و تجبر قوم ہود علیہ السلام کی میراث ہے۔ تو یہ عاصی یعنی گنہگار ان لوگوں کی حیت بنائے ہوئے ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہی میں شمار ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص بے قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور جب خالق کے نزدیک ذلیل و خوار ہو گیا تو مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یعنی اگرچہ لوگ بخوف اس کے ظلم و شرارت کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، مگر کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں ہوتی۔ گناہ کی نحوست جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے، اسی طرح کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، اور سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ گناہ کی سزا تو الگ ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں نافرمانی کرنے والے آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ قحط ہوتا ہے اور بارش رک جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کے گناہ کی نحوست ہے۔